ہر مرد براہ راست مٹی سے بنایا گیا ہے اور مرد کی پسلی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا اور ان کی پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا گیا تھا۔ بقیہ انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ گویا ہر انسان کی بنیاد مٹی ہی ہے۔ حضرت حوا کو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، اس لیے ہر عورت کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ عورت میں ٹیڑھا پن رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ عورت کے اس ٹیڑھا پن سے وہ کون سی چیز مراد ہے؟ تو ناظرین، یہ ویڈیو مکمل ریسرچ اور تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انسان کو نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے تو یہ تخلیق کے تیسرے مرحلے کے متعلق ہے۔ تخلیق انسان کے متعلق نصوص کو جمع کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کے نطفے سے نسل انسانی چلی، لہذا جس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کے بارے میں عمومی طور پر مردوں اور عورتوں سب کے متعلق یہ کہا گیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی طرح حوا علیہ السلام کی تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اولاد آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آخری مرحلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، جبکہ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، عورت کی پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت آنے پہ ڈال بھی بن سکتی ہے۔ عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ عورت ڈال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو ٹیڑھی نہیں بلکہ اس کے اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں پیار سے، تاکہ وہ وقت آنے پر آپ کی ڈال اور آپ کا اعتماد، غرور اور فخر بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کریں۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن، بیٹی یا ماں یا آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بھی بہن بیٹیوں کے لیے بھی اپنی سوچ اور اپنے ظرف کو اعلیٰ رکھیں۔ اچھا سوچیں گے تو ہی زندگی پرسکون گزرے گی۔ دین اسلام نے مرد و عورت کو برابر کا مقام عطا فرمایا، بلکہ عورت کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی بھی قدیم اور جدید تہذیب نے نہیں دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی جنت ماں کے قدموں تلے قرار دے کر ماں کو معاشرے کا سب سے زیادہ مکرم و محترم مقام عطا کیا۔ اسلام نے نہ صرف معاشرتی اور سماجی سطح پر بیٹی کا مقام بلند کیا بلکہ اسے وراثت میں حقدار ٹھہرایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ اس کے توڑنے سے مراد یعنی اسے طلاق دینا ہے۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جو وصیت کرنے جا رہا ہوں اسے پلے سے باندھ لو،
وصیت یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ عورتیں عقلی، دینی اور غور و فکر کی صلاحیت کے اعتبار سے کم تر ہوتی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام امور میں ناپختہ ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا فرمایا، بلکہ انہیں مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر فرمایا کہ ہو جا، تو وہ عالم وجود میں آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی نسل پھیلانے کا ارادہ فرمایا تو انہی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی زوجہ کو ان کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا، چنانچہ معلوم ہوا کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے۔ اگر آپ ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔